ہو بھائی، ہم جیسوں کی جیب میں پیسوں سے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم اتفاقاً کہیں مل بھی گئے تو کسی فلائٹ یا شاپنگ مال میں نہیں ملیں گے۔ لوگ تو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کیا فائدہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ میں کسی ایسے شخص کا مستحق ہوں جس کے پاس انتخاب کے لیے 10 لاکھ آپشنز ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے ہی منتخب کرے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی، ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ محبت ہے جو عام سی چیز کو بھی خاص کر کے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ رات سیاہ ہی تو ہے، مگر محبت ہے تو خوبصورت ہے۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، مگر محبت ہے تو سب کچھ ہو۔ ہاں، محبت میں پاکیزگی ہو تو سب کچھ خوبصورت ہے، تم بھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اور تمہاری آواز مجھے بے حد پسند ہے۔ تمہیں دیکھ کر، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر، تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر، تمہارے صدقے جانے کو جی چاہتا ہے، سچی۔ اور اگر خدا مجھے تم پر اختیار دے تو میں تمہارے دل سے اپنے لیے ساری لاپرواہی نکال کے تمہاری رگ رگ میں اپنے لیے محبت ڈال دوں۔ میں تمہیں اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے چہرے کے تمام نقش میری آنکھوں کو حفظ ہو جائیں، کیونکہ جانتا ہوں کہ پھر مجھے تمہیں دیکھے بغیر ایک عمر گزارنی ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں، کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے بنائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر مشکل کا سامنا مل کر کر لیں گے۔ رابطے ختم ہو جائیں یا رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ جب کھونے کی عادت سی ہو جائے، پھر چیزوں کے کھو جانے، یادوں کے مٹ جانے اور لوگوں کے چلے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک انسان کے کتنے چہرے ہیں، اس کا نہ تو پتہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرے شخص سے ملنے کے لیے لوگ نیا چہرہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر میں نے جانا کہ رازداں صرف اللہ پاک کی ذات ہے، باقی سب ہماری سٹوری میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ خود کو محفوظ کرنے کے لیے ہم لوگوں کے انٹرٹینر ہوتے ہیں، اور جب سٹوری ختم، انٹرٹینمنٹ ختم، رشتے ختم، دوستیاں ختم، اور یہ شو کرتے کرتے زندگی کی فلم ختم۔ کبھی کبھی دماغ یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا کہ ہمارے من پسند شخص کی دنیا ہمارے علاوہ بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے،
کوئی رشتوں سے تھکا ہوا تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی گھونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھری سے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ دوست کا انتخاب۔ ایک کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک شخص سڑک پر روتا چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ولی اللہ اس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تجھ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، مرنے والے کے ساتھ دوستی کی ہی کیوں؟